بسم اللہ الرحمن الرحیم فیدخل فی حد الفقہ حسن کل شیء وقبحہ عند نفات کونہما عقلیین۔ فقہ کی حد میں ہر شے کا حسن اور ہر شے کا قبح یہ داخل رہے گا ان لوگوں کے نزدیک جو حسن اور قبح کے عقلی ہونے کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی جو لوگ یہ کہتے ہیں، یہ سب اصول فقہ میں آپ نے پڑھا ہوگا کہ حسن اور قبح یہ شرعی ہے یا عقلی ہے۔ تو جو لوگ حسن اور قبح کو عقلی نہیں مانتے ہیں، شرعی مانتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے اب حسن اور قبح جو ہے یہ کس کے اندر داخل ہو جائے گا؟ فقہ کے اندر نہ داخل ہو جائے گا، کیونکہ فقہ کہتے ہیں احکام شرعیہ کے علم کو سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے، اور یہ عقلی ہیں نہیں بلکہ کیا ہیں، یہ شرعی ہیں۔ تو اب تواضع ایک اچھی چیز ہے، تکبر ایک بری چیز ہے، سخاوت ایک اچھی چیز ہے، بخل ایک بری چیز ہے۔ تو اب تواضع اور جود کا حسن ہونا اور تکبر اور بخل کا قبیح ہونا، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں، یہ سب کس کے اندر داخل ہو جائیں گے؟ یہ فقہ کے اندر۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ تو فقہ کی حد میں ہر شے کا حسن اور قبح داخل ہوگا ان لوگوں کے نزدیک جو حسن اور قبح کو عقلی نہیں مانتے ہیں، یعنی حسن اور قبح کے عقلی ہونے کا جو انکار کہتے ہیں۔ صاف کہہ لو جن کے نزدیک حسن اور قبح عقلی نہیں ہیں بلکہ شرعی ہیں، تو ان کے نزدیک یہ فقہ کی حد میں داخل ہوں گی۔ سوال یہ پیدا ہوتا اگر داخل ہو جائیں تو کیا خرابی ہے؟ سمجھ رہے ہیں؟ آگے یہ خود لکھیں گے کہ داخل ہونے سے خرابی یہ لازم آئے گی کہ یہ دونوں کسی کے نزدیک جو ہے وہ فقہ کے اندر داخل نہیں ہے، فقہ اصطلاحی کے اندر۔ تو گویا فقہ کی جو حد ہے وہ مانے نہ رہی کہ فقہ کی حد کے اندر غیر فقہ داخل ہو رہے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں اعلم ان عندنا وعند الجمہور المعتزلۃ حسن بعض الافعال وقبحها یدرکان عقلا وبعضها لا۔ یہ بات جان لینی چاہیے کہ ہمارے نزدیک یعنی ماتریدیہ کے نزدیک، اور انہی ماتریدیہ میں سے حنفیہ بھی ہیں جو شیخ امام ابو منصور ماتریدی کی اتباع کرتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ آپ نے پڑھا ہوگا کہ امام ابو منصور ماتریدی یہ رئیس اہل سنت ہیں اصول حنفیہ کے اندر۔ امام ابو منصور ماتریدی رئیس اہل سنت اصول حنفیہ میں ہیں، اور امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ یہ رئیس اہل سنت اصول شافعیہ میں ہیں۔ اس میں ہیں یہ اصول شافعیہ کے سردار ہیں اور یہ اصول حنفیہ کے سردار کہلاتے ہیں۔ انہی کے اصول جو ہے حنفیہ جو ہے اپنی کتابوں کے اندر اصول عقائد کے اندر ذکر کرتے ہیں، المعتقد وغیرہ میں جا بجا امام ابو منصور ماتریدی، امام ابو الحسن اشعری رحمہ اللہ کا ذکر آیا۔ تو حنفیہ متبع ہیں اصول عقائد کے اندر کس کے؟ امام ابو منصور ماتریدی کی۔ تو یہاں عندنا سے مراد ہمارے نزدیک یعنی ماتریدیہ کے نزدیک اور جمہور معتزلہ کے نزدیک بعض افعال کا حسن اور بعض افعال کا قبح یہ دونوں کے دونوں عقل کے ذریعے ادراک کی جاتی ہیں۔ کیا مطلب؟ ان کا حسن اور قبح یہ عقلی شے ہے اور عقل سے ان کو جانا جاتا ہے، اور بعضها لا، اور بعض افعال کا حسن اور قبح لا یدرکان عقلا، عقل سے نہیں جانا جاتا، بل یتوقف علی خطاب الشارع،
بلکہ وہ شارع کے خطاب کے اوپر موقوف ہے۔ کیا مطلب کہ اگر شارع کا خطاب نہ ہو تو ہم کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ حسن ہے یا قبیح ہے۔ فَالْأَوَّلُ لَا يَكُونُ مِنَ الْفِقْهِ، تو جن افعال کا حسن و قبح عقل سے ادراک کیا جاتا ہے، لا یکون من الفقہ، وہ جو ہے حسن و قبح فقہ سے نہ ہوگا، اور فقہ کی حد میں اگر وہ داخل ہو جائے تو فقہ کی حد غیر معنی کہلائے گی۔ بل ہوا علم الاخلاق، بلکہ وہ علم اخلاق کہلاتا ہے۔ چنانچہ آپ تصوف کی کتابوں میں تواضع کے اوپر، جود کے اوپر، زہد کے اوپر سب کے سب پڑھیں گے۔ کہہ رہا تھا کہ تصوف کی کتاب آپ پڑھیں گے، سمجھ رہے ہیں، تو اس میں اس قسم کی بحثیں اس میں پائیں گے۔ تکبر سے بچنا چاہیے، آدمی کو جو ہے بخل سے کام نہیں لینا چاہیے، سخاوت کرنی چاہیے، زہد ہے، استغنا ہے، فقر ہے، توکل ہے، صبر ہے، تسلیم ہے، یہ سب بحثیں تصوف کے اندر ہے کہ نہیں؟ اب تو تصوف کی کتاب بھی داخل ہو گئی ہے۔ والثانی هو الفقہ، اور جن چیزوں کا حسن و قبح وہ خطاب شارع کے اوپر موقوف ہے، بلا شبہ وہ فقہ ہیں۔ وحد الفقہ یکون صحیحا جامعا مانعا علی هذا المذہب، اور جمہور معتزلہ اور خاص کر ہم تو ماتریدی ہیں، اور امام ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے متبع حنفیہ کے مذہب پر فقہ کی حد کیا ہوگی؟ صحیح جامع معنی ہوگی اس مذہب پر۔ تو یہ کہنا لا یکون مانعا، یہ صحیح ہے۔ اما عند الاشعری، لیکن امام ابو الحسن اشعری اور آپ کے اتباع، آپ کے ماننے والوں کے نزدیک وحسن کل شیء وقبح شرعی، ہر چیز کا حسن و قبح شرعی ہے، تو ان کے ہاں تو بالکل بے غبار ہے مسئلہ۔ فیکونان من الفقہ، تو حسن و قبح ان کے ہاں فقہ سے ہوں گے، مع ان حسن التواضع والجود وقبح اوابہما لا يعدان من الفقہ ان المصطلح عند احد۔ کہہ رہا تھا کہ ان کے نزدیک جو ہے اب وہ شرعی ہیں، سمجھ نہیں سمجھیں، پھر بھی فرماتے یہ ہیں جبکہ تواضع اور جود کا حسن ہونا، اور تواضع کی ضد تکبر اور جود کی ضد بخل، اس کا قبیح ہونا، یہ کسی کے ہاں فقہ اصطلاحی میں شمار نہیں ہوتا ہے۔ تو اب فقہ اصطلاحی کے اندر وہ چیز یعنی حسن جود اور حسن تواضع اور قبح تکبر، قبح بخل داخل ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں تو فقہ اصطلاحی میں ایسی بحث داخل ہو جائے گی لیسا منہ، جو فقہ کی بحث سے نہیں ہے، فلا یکون ھذا تعریفا صحیحا للفقہ المصطلح علی مذہب الاشعریہ۔ تو امام ابو الحسن اشعری کے مذہب پر اب فقہ کی یہ تعریف صحیح نہ ہو، یہ انہوں نے تفصیل فرما دی۔ ولا یزاد علیہ اے علی حد الفقہ المصطلح، فقہ اصطلاحی کی حد پر کچھ لوگوں نے ایک قید کا اضافہ کیا۔ مثلا امام رازی نے اپنی کتاب محصول میں ایک اضافہ یہ کیا، التی لا يعلم کونها من الدین ضرورتاً، ایسے احکام شرعیہ عملیہ کا جاننا فقہ کہلاتا ہے جو احکام شرعیہ عملیہ ضروریات دین سے نہ ہوں، دین کی ضروری باتوں سے نہ ہوں۔ ضروریات دین ایسے دین کے امور کو، دین کی باتوں کو کہتے ہیں جن کو خواص علماء اور ان کے فیض یافتہ، صحبت یافتہ عوام جانتے ہوں۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے رسول آخری نبی ہیں، افضل الانبیاء ہیں، محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، یہ سب کیا ہے؟ ضروریات دین سے۔ پڑھتے ہو آپ لوگ، توجہ بارے شریعت پڑھو گے تو اس میں بھی یہ سب بتایا ہے، سمجھ رہے ہیں؟
تو فرماتے ہیں کہ فقہ اصطلاحی کی حد پر اس قید کا اضافہ نہ کیا جائے گا جس قید کا اضافہ امام رازی نے اپنی کتاب محصول کے اندر فرمایا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فقہ اصطلاحی کی حد کے اوپر اس قید کا اضافہ نہ کیا جائے گا۔ کون سی قید؟ التی لا يعلم، ایسے احکام شرعیہ عملیہ کا علم فقہ ہے جن احکام شرعیہ عملیہ کا ضروریات دین سے ہونا معلوم نہ ہو، یعنی جو ضروریات دین سے نہ ہو۔ یہ کیوں قید کا اضافہ کیا؟ لِإِخْرَاجِ مِثْلِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ، نماز اور روزہ کی فرضیت کا جو علم ہے اس کو فقہ کی حد سے خارج کرنے کے لیے فَإِنَّهُمَا مِنْهُ، کیونکہ نماز اور روزہ کی فرضیت کا جو علم ہے، بات سمجھنے، یہ فرض اعتقادی ہے۔ کیا ہے یہ؟ فرض اعتقادی ہے۔ نماز کی فرضیت کا اعتقاد رکھنا، فرض کی دو قسمیں، ایک فرض اعتقادی اور ایک فرض عملی۔ عمل سے اگرچہ اس کا تعلق ہے، کچھ تو اعتقادیات ہیں، اعتقادی امور ہیں جن کا اعتقاد، اور کچھ ایسے عملیات یا جو ہیں جن کا تعلق بھی اعتقاد سے ہوتا ہے۔ کس سے ہوتا ہے؟ لہذا اگر کوئی نماز کی فرضیت کا اعتقاد نہ رکھے، انکار کر دے، روزہ کی فرضیت کا اعتقاد نہ رکھے، انکار کر دے، کافر کہلائے گا کہ نہیں کہلائے گا؟ وہ فرماتے ہیں فَإِنَّهُمَا مِنْهُ، کیونکہ وہ دونوں کے دونوں نماز اور روزہ کو خارج کرنے کے لیے فَإِنَّهُمَا مِنْهُ، یہ کیوں قید کا اضافہ نہیں کیا جائے گا؟ اس کی دلیل فَإِنَّهُمَا مِنْهُ، کیونکہ نماز اور روزہ کی فرضیت کا علم یہ بھی کس میں سے ہے؟ فقہ میں سے ہے۔ یہ کون فرماتے ہیں؟ یہ ماتن فرماتے ہیں۔ امام رازی فرماتے ہیں کہ نماز اور روزہ کی فرضیت کا جو علم ہے وہ اس کے اندر داخل نہیں ہے۔ تو اس سے اعتراض کرنے کے لیے شارح یہاں پر فرماتے ہیں کہ لا یزاد علیہ، اضافہ کیوں نہ کیا جائے گا؟ فَإِنَّهُمَا مِنْهُ، کیونکہ نماز اور روزہ کی فرضیت کا علم یہ دونوں کے دونوں چیزیں یہ احکام سے ہیں، یا یہ کہہ لیں کہ یہ فقہ سے ہیں۔ وَلَيْسَ الْمُرَادُ بِالْأَحْكَامِ بَعْضُهَا وَإِنْ قَلَّ، اب انہوں نے یہ کہا احکام شرعیہ عملیہ کا جان لینا، تو احکام سے مراد جمیع احکام ہیں یا ہر حکم ہے یا بعض احکام ہیں اگرچہ وہ قلیل ہی کیوں نہ ہو، 1 2 3 4، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ اگر محض احکام کا جان لینا یہ فقہ کہلائے تو اس میں جتنے ہیں سب فقیہ ہو جائیں گے، سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے ہیں؟ تو فرماتے ہیں یہاں احکام سے مراد بعض احکام نہیں، وَإِن قَلَّ، اگرچہ وہ کیا ہو؟ قلیل ہو، یعنی فقہ یا یہ قلیل ہو۔ تو اب فرماتے ہیں کہ اعلم ان هذا القید ذکر فی المحصول، امام رازی نے لا يعلم کونها من الدین ضرورتاً، اس قید کو محصول میں ذکر فرمایا، لیخرج مثل الصلاۃ والصوم، نماز روزہ اور ان کے مثل جو فرض عملی ہیں وہ خارج ہو جائیں، اذ لو لم یخرج، اس لیے کہ اگر اس طرح کے امور خارج نہ ہوں، لکان الشخص العالم بوجوبہما فقیہا، وہ فرماتے ہیں نماز اور روزہ کی فرضیت کا عالم انسان کیا کہلائے گا؟ فقیہ کہلائے گا۔ اس میں کون ایسا ہے جو یہ نہیں جانتا ہے کہ نماز فرض ہے اور روزہ فرض ہے؟ تو اب وہ فقیہ کہلائے گا، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ یہ دلیل کس کی ہے؟ امام رازی کی۔ فَأَقُول هَذَا الْقَيْدُ ضَائِعٌ، فرماتے ہیں کہ یہ قید الَّتِي لَا يُعْلَمُ كَوْنُهَا مِنَ الدِّينِ ضَرُورَةً، یہ قید ضائع ہے۔ ضائع کا مطلب یہ عبث اور بے فائدہ، بے مطلب ہے۔ لِأَنَّا لَا نُسَلِّمُ، اس لیے کہ ہم اس بات کو تسلیم نہیں کرتے کہ أَنَّهُ لَوْ لَمْ يَخْرُجْ لَكَانَ الشَّخْصُ الْعَالِمُ بِوُجُوبِهِمَا فَقِيهًا، کہ اگر یہ خارج نہ ہوں
تو نماز اور روزہ کے وجوب کا جو عالم ہے وہ کیا کہلائے گا؟ فقیہ کہلائے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ انوار شریعت جو پڑھ لے وہ فقیہ ہو جائے گا، سچی نماز پڑھ لے وہ فقیہ ہو جائے گا، اسی کا نام فقہ ہے۔ یہاں عالم کا کیا معنی ہے؟ فَاسْنَگِي مَلَكَةٌ کیفیتٌ راسخۃ ثابتۃ فی النفس، ہے کسی کے اندر یہ؟ بہت سے لوگ فقیہ بن جاتے ہیں، بات سمجھ میں آ گئی، اگر جب نوپید مسئلہ پیش ہو جاتا ہے نا تو پھر سر چکرانے لگتا ہے، سمجھا کہ نہیں سمجھا؟ تو محض علم ہی اگر اسی کا نام فقیہ ہو تو انوار شریعت پڑھ لیا ہم فقیہ ہو گئے، سچی نماز پڑھ لیا فقیہ ہو گئے، نظام شریعت پڑھ لیا فقیہ ہو گئے۔ سمجھ نہیں سمجھے؟ کچھ نہ کچھ علم ہو جاتا ہے نا۔ لأن المراد بالاحکام لیس بعضھا، اس لیے کہ احکام شرعیہ سے مراد یہاں پر بعض احکام نہیں ہیں، بعض احکام نہیں ہیں اگرچہ قلیل ہوں۔ فإن الشخص العالم بمئة مسألة من أدلتها سواء علم كونها من الدين ضرورة علم كونها من الدين ضرورة أو لم يعلم كالمسائل الغريبة من كتاب الرهن ونحوه لا يسمى فقيها۔ فرماتے ہیں کیونکہ 100 مسئلے کو ان کی دلیلوں سے جاننے والا، آج فقہ کی کتابوں کے اندر مسئلہ بھی ذکر کیا جاتا ہے اور اس کی دلیل بھی ذکر کر دی جاتی ہے کہ یہ حکم جو ہے اس سے ثابت ہے۔ ہدایہ پڑھ رہے ہو کہ نہیں پڑھ رہے ہو؟ بات میں آ گئی؟ تو ہر شخص فقیہ ہو جائے گا ہدایہ پڑھ کر کے، شرع وقایع پڑھ کر کے۔ تو فرماتے ہیں کیونکہ 100 مسئلے کو ان کی تفصیلی دلیلوں سے جاننے والا انسان، چاہے وہ 100 مسئلے ایسے ہوں جن کا ضروریات دین سے ہونا معلوم ہو، او لم یعلم، یا دین کی ضروری باتوں سے ہونا معلوم نہ ہو، جیسے فرماتے ہیں کل مسائل الغریبہ، جیسے مسائل غریبہ یعنی رہن، کتاب الرہن کے اندر رہن سے متعلق جو مسائل ہیں، سمجھ رہے ہیں، وہ سب کیا ضروریات دین سے ہیں۔ ضروریات دین کا مطلب یہ ہے کہ دین ان کے بغیر قائم نہ رہ سکے، دین ان کے بغیر۔ آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جن باتوں کو لے کر کے آئے ہیں ان ساری باتوں کی تصدیق کر لینا، یہی تو ایمان کہلاتا ہے، یہی اسلام کہلاتا ہے، یہی دین کی ضروری بات کہلاتی ہے۔ اسی کا اگر کوئی انکار کر بیٹھے تو وہ کیا کہلائے گا؟ مومن کہلائے گا۔ ایمان کی تعریف سبھی پڑھاتے ہیں، الایمان بما جاء، ان ساری باتوں کو دل سے مان لینا جس کو نبی پاک اللہ کی بارگاہ سے لے کر کے آئے ہیں۔ مگر اگر کوئی ایک بات نہیں مانتا ہے، سمجھ رہے ہیں، اور اس کی تکفیر کر دی جائے تو کہتے ہیں کہ دیکھیے ایک کلمہ گو کو کافر کہہ رہے ہیں۔ جن چیزوں سے ایمان میں داخل ہوتا ہے، بات نہیں سمجھ میں آتی، اگر ان میں سے کسی ایک چیز کا وہ انکار کر دے گا تو ایمان سے وہ کیا ہو جائے گا؟ خارج ہو جائے گا، کیونکہ ساری باتوں کا مان لینا ضروری ہے۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض کا کیا مطلب ہے؟ لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم، قرآن نے فرمایا کہ ایمان کے بعد جو ہے تم کافر ہو چکے ہو، اب ہیلا بہانہ ہیلا سازی مت کرو۔ یہ آیتیں نہیں پڑھتے ہیں، بازی میں گی ضروریات دین کا اگر کوئی منکر ہے، لاکھ نماز پڑھے، لاکھ روزے رکھے، لاکھ زکوٰۃ دے، لاکھ امامہ باندھے، لاکھ کرتا پائجامہ اور لمبی داڑھی رکھے، وہ ایمان سے اس کا رشتہ قائم نہیں رہے گا۔ سمجھ رہے ہو نہیں سمجھ رہے ہو؟ یہ سب سمجھنے کی چیزیں۔ بہرحال فالعلم بوجوب الصلاۃ، فرماتے ہیں جب 100 مسئلے کو ان کی دلیلوں سے جاننے والا، چاہے وہ مسائل ضروریات دین سے ہوں یا ضروریات دین سے نہ ہوں، وہ فقیہ نہیں کہلاتا ہے، تو محض نماز اور روزے
کے وجوب کا علم جو ہے فرماتے ہیں فالعلم بوجوب الصلاة والصوم من الفقہ مع ان العالم بذلك وحده لا يسمى فقیہا۔ علم اور چیز ہے، فرماتے ہیں نماز اور روزہ کے وجوب کا علم یہ فقہ میں سے فإنہما منہ کہا تھا نا، تو فرماتے ہیں تو نماز اور روزہ کے وجوب کا علم یہ تو فقہ میں سے ہے، باوجود کہ صرف اس کو جان لینے والا وہ فقیہ نہیں کہلاتا ہے۔ جیسے 100 غریب مسئلے کو جان لینا یہ فقہ سے ہے، لیکن محض اس کا جاننے والا یہ فقیہ نہیں کہلاتا ہے۔ فلا معنی لإخراجہما منہ لذلك العذر الفاسد، تو اس عذر فاسد کی وجہ سے کہ اگر یہ بھی فقہ میں سے ہو تو اس کا جاننے والا کیا کہلائے گا؟ فقیہ کہلائے گا۔ فقہ کا مسئلہ ہونا اور ہے اور فقیہ ہونا کیا ہے؟ یہ اور ہے۔ اسی کو ہمارے علماء بھی فرماتے ہیں کسی قول کا کفر ہونا اور ہے اور اس قول کے قائل کا کافر ہونا یہ کیا ہے؟ اور ہے۔ کبھی کبھی کلمہ کفر کا ہوتا ہے، بات دن میں آ گئی، مگر یہ ہے آیا قائل نے یہ کہا ہے کہ نہیں کہا ہے، بات میں گئی۔ پھر یہ کہ وہ جو قول کفر ہے اس میں کفر کے علاوہ اور بھی اسلام وغیرہ کے معانی ہیں یا نہیں، اگر ہیں اور قول کفر جو ہے اس نے مراد نہیں لیا ہے یا ہمیں معلوم نہیں ہے تو ہم یہاں پر تکفیر نہیں کر سکتے۔ تکفیر کرنے کے لیے 3 چیزیں بہت اہم ہیں، کلام کے اندر شبہ نہ ہو، تکلم کے اندر شبہ نہ ہو اور متکلم کے اندر شبہ نہ ہو۔ جب تینوں شبہات جب ختم ہو جاتے ہیں تب قائل کی کیا کی جاتی ہے؟ تکفیر۔ فقہا تو صرف اتنے پر کہ ہم نے اتنا دیکھا کہ وہ قول کفر ہے وہ تکفیر کر دیتے ہیں، وہ مراد نہیں دیکھتے کہ مراد لیا ہے کہ نہیں لیا ہے۔ فقہا فرماتے ہیں کہ اگر ہم مراد پوچھیں گے اور نیت پوچھیں گے تو پھر جو ہے جو چاہے گا کفر کا کلمہ بکتا رہے گا، پھر اہانت کا، تکذیب کا، توہین کا جو ہے وہ دروازہ کھل جائے گا، اسلام سے، دین سے، شرع سے امان کا خاتمہ ہو جائے گا۔ مگر اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں کہ متکلمین، محققین، محتاطین کا احوط مسلک جو ہے وہ یہی ہے کہ جب تک قائل کا کلام جو ہے کفری معنی میں متعین نہ ہو جائے، یہ یقین نہ ہو جائے، پایہ ثبوت کو نہ پہنچ جائے کہ قائل نے خاص کفری ہی معنی مراد لیا ہے، اس وقت تک اس کو ہم کافر نہیں کریں۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگوں کی تکفیر کی اور کسی کی تکفیر سے سکوت کیا۔